بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصیغہ میں فصل چہارم کو پڑھیں گے، جو کہ ہمارے پاس ثلاثی مزید فی ملحق کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر کو۔ ہمارے پاس فصل چہارم ہے ثلاثی مزید فی ملحق کے بیان میں۔ پہلے بھی تمام ٹرمینالوجیز کے بارے میں، اصطلاحاتوں کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ مستحضر ہو جائے آپ کے دماغ میں تمام تر معلومات، ٹھیک ہے۔ تو ثلاثی کہتے ہیں ہمارے پاس جس کے اندر جو ہے نا حروف اصلیہ کی تعداد 3 ہوں، ٹھیک ہے۔ جس کے اندر حروف اصلیہ کی تعداد 3 ہوں تو وہ ہمارے پاس ثلاثی کہلاتا ہے۔ جیسے نصرہ کو اگر دیکھیں تو نصرہ میں حروف اصلیہ کی مقدار کتنی ہے؟ 3، نون 1 ہے، صاد اور را 3 ہو گئے۔ اب یہ حروف اصلیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حروف اصلیہ سے مراد وہ جو ہے نا، یعنی وہ حروف ہوتے ہیں جو تمام تصریفات اور مشتقات میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ یعنی نصرہ سے آپ جتنے بھی صیغے بنا لیں گے، خواہ وہ مفعول کا ہو، فاعل کا ہو، ظرف کا ہو یا آلے کا ہو یا کچھ بھی ہو، ان سب میں نون صاد را ضرور موجود ہوں گے۔ جیسے اگر میں کہوں ناصرون تو ناصرون میں نون صاد را موجود ہے، منصورون میں بھی نون صاد را موجود ہے۔ اسی طرح منصورن کہوں تو بھی نون صاد را موجود ہے، منصورن کہوں تب بھی نون صاد را موجود ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ حروف اصلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جو تمام تصریفات اور مشتقات میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی بھی اس صیغے سے، اس لفظ سے غائب نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس حروف زائد اس کے مقابلتاً آ جاتے ہیں، اس کے برعکس حروف زائد ہوتے ہیں۔ حروف زائد وہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ صیغوں میں موجود ہوتے ہیں اور کچھ صیغوں میں نہیں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اگر نصرہ باب نصرہ سے ہے، یعنی کہ مجرد کے ابواب میں سے، اور اگر اسی کا ہم جو ہے مزید فی میں چلے جائیں تو استنصرہ آتا ہے، مدد طلب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو استنصرہ جو ہے یہ اس وقت یہ حروف اصلیہ سے مرکب ہے، یعنی نون صاد را سے مرکب ہے، لیکن اس میں حروف زائد بھی موجود ہیں۔ اور مجرد اور مزید فی میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ یعنی ثلاثی کی میں نے آپ کو بتا دی کہ جس کے حروف اصلیہ 3 نون صاد را، جیسے کہ حروف اصلیہ 3 ہے، اس کے مقابلے میں کیا آتے ہیں؟ رباعی کا مطلب جس کے 4 حروف اصلیہ ہوں، جیسے کہ باثرہ، ٹھیک ہے۔ تو باثرہ میں کتنے حروف اصلیہ ہیں؟ 4 ہیں، با عین ثا را، باثرہ، ٹھیک ہے۔ تو 4 حروف اصلیہ ہیں۔ اب یہ باثرہ کے جو 4 حروف اصلیہ ہیں یہ اس کے ہر صیغے اور مشتقات میں موجود ہوں گے۔ اب دوسری بات ہے مزید فی اور مجرد کی۔ مجرد کہتے ہیں کہ جس کے واحد مذکر غائب میں کوئی لفظ اضافی موجود نہ ہو، جیسے نصرہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور اس میں کوئی حرف زائد موجود نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ مجرد ہے۔ لیکن استنصرہ کا دیکھیں تو استنصرہ بھی نصرہ کے معنوں پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں فرق کیا آ گیا ہے کہ الف سین اور تا اس میں موجود ہے، جو کہ کیا ہیں؟ اضافی ہیں۔ تو یہ جو نصرہ کا صیغہ ہے یہ کیا ہے؟ مجرد کا ہے، اور استنصرہ کا جو صیغہ ہے وہ مزید فی کا ہے۔ تو اب اس مثال میں یا اس باب میں ہم کیا پڑھنے لگے اس کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ ثلاثی ہوگا، 3 الفاظ پر مشتمل ہوگا، یعنی حرف اصلیہ 3 ہوں گے۔ مزید فی یعنی حرف اصلیہ کے ساتھ ساتھ اس میں مزید الفاظ بھی موجود ہوں گے، اور ملحق ہوگا۔ اب یہاں سے جو ہے نا ایک نئی چیز شروع ہو رہی ہے، وہ ملحق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غیر ملحق یعنی مطلق پڑھے تھے۔ ملحق کی تعریف بھی میں نے پہلے لیکچر میں بتا دی تھی، جب میں نے باب کا بیان اسٹارٹ کیا تھا۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملحق وہ ہوتا ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب میں جو ہے اضافہ کرنے کی صورت میں وہ رباعی کے وزن پر آ جائے۔ یعنی ہے تو وہ 3 الفاظ پر مشتمل حروف زائد کے ساتھ، لیکن جب اس میں اور مزید الفاظ بڑھا دیے جائیں تو وہ رباعی کے وزن پر آ جائے، اور جب وہ رباعی کے وزن پر آ جائے تو اس میں معنوں میں تبدیلی نہ ہو، صرف جو ثلاثی مزید فی کے معنی تھے نا وہی رباعی میں آ کر بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جو ہمارے پاس اس سے نکل کر آیا ہے ملحق بھی کے معنی کے علاوہ کوئی اور معنی اس میں نہ پیدا ہوں تو پھر یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس ملحق۔ لیکن اگر یہاں پر معنی تبدیل ہو جائیں تو اس وقت یہ نہیں کہلائے گا ملحق، بلکہ وہ مطلق کہلائے گا اور غیر ملحق کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تمام اصطلاحاتوں کو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اس کا مستقلاً طور پر جو ہے ہم اس کا بیان شروع کرتے ہیں۔ ثلاثی مزید ملحق یا تو ملحق برباعی مجرد ہوگا یا ملحق برباعی مزید فی، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد جو دیکھیے ثلاثی مزید ملحق جو ہے نا، یا تو وہ ملحق برباعی مجرد ہوگا، یعنی وہ رباعی کے وزن پر آئے گا، جو رباعی مجرد کے وزن پر آئے گا، یا پھر رباعی مزید فی کے وزن پر آئے گا۔
ثلاثی مزید فی میں آپ نے کیا کیا ہے، ثلاثی مزید فی میں کچھ حروف کا اضافہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یا تو وہ ثلاثی مزید فی جو آپ نے حروف کا اضافہ کیا ہے وہ رباعی مجرد کے وزن پر آئے گا، ٹھیک ہے، جیسے فعللۃ ایک ہی باب تھا اس کا، یا پھر رباعی مزید فی کے بابوں میں آئے گا. ٹھیک ہے، اول کے 7 باب ہیں. اول یعنی کہ رباعی مجرد جب بنے گا نا تو اس کے 7 باب بنیں گے. کس طرح سے بنیں گے یہ بتا رہے ہیں. فعللۃ پہلا باب ہے فعللۃ، اس میں تکرار لام کی زیادتی ہے. پہلا باب ہے فعللۃ، اس میں تکرار لام کی زیادتی ہے. جو علامت ہوتی ہے وہ واحد مذکر غائب کے صیغے کے حوالے سے بتائی جاتی ہے. جیسے الجلببۃ چادر پہننا، چادر پہنانا، الجلببۃ چادر پہنانا. تو پہلا باب آپ کے پاس فعللۃ ہے جس کی مثال انہوں نے الجلببۃ بتائی. فعللۃ کے وزن پر الجلببۃ ہے اور اس کے معنی چادر پہنانا، اور اس کی علامت دیکھیے جو بتائی ہے وہ آپ کو واحد مذکر غائب کے صیغے میں نظر آ جائے گی. جلببہ انہوں نے کہا تھا کہ لام کلمے کا تکرار ہوگا. جلببہ جیم لام بابا، ٹھیک ہے. تو جیم ایک کیا ہو گیا، فا کلمہ ہو گیا، لام عین کلمہ ہو گیا، اور با جو ہے نا یہ لام کلمے ہیں، اور لام کلمے کا تکرار یہاں پایا جا رہا ہے. جلببہ، اس باب کی گردان کو دیکھیے. جلببہ یجلببو جلببۃ فہو مجلبب، وجلبب یجلبب جلببۃ فہو مجلبب. الامر منہ جلبب والنہی عنہ لا تجلبب. الظرف منہ مجلبب والآلۃ منہ ما بہ جلببۃ، ٹھیک ہے. اور افعال التفضیل منہ اشد جلببۃ. یہ ہوا آپ کے پاس اس کی گردان جلبب کی، جلببہ الجلببۃ کی. اب دوسرا باب آپ کے پاس ہے فعولۃ، ٹھیک ہے. فعولۃ اس میں عین کے بعد واو زائد ہے. عین کلمہ جو ہوگا نا اس کے بعد کیا ہوگا، واو زائد ہو جائے گا. السرولۃ شلوار پہننا، تصریفہ سرولہ. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے بعد واو زائد ہے. سین را واو لام. فعللۃ یعنی فا عین لام ہوتا ہے نا تو اس میں واو بھی بڑا ہوا ہے. سرولۃ، لیکن وہ وزن جو ہے نا فعللہ والا ہی رہے گا، لیکن الفاظوں کی رد و بدل ہوتا رہے گا، کبھی واو ہو جائے گا، کبھی کچھ، ٹھیک ہے. تو سرولۃ کو آپ سرول کو دیکھ سکتے ہیں. سرولہ تو اس میں کیا ہے، سین را واو لام، یعنی عین کلمے کے بعد واو زائد ہے. اور اس کی گردان بھی اسی طرح کریں گے. سرولہ یسرولو سرولۃ فہو مسرول، وسرول یسرول سرولۃ فہو مسرول. الامر منہ سرول والنہی عنہ لا تسرول. الظرف منہ مسرول والآلۃ منہ ما بہ سرولۃ. افعال التفضیل منہ اشد سرولۃ، ٹھیک ہے. اب تیسرا باب آپ کے پاس ہے فعلۃ. فعلۃ اس میں فا کے بعد یا زائد ہے، جیسے السیطرۃ، ٹھیک ہے. السیطرۃ. اب اس کی مثال یعنی آپ کی علامت کیا بتائیے کہ فا کے بعد یا زائد ہے. اب آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ یہاں پر گردان جو دی ہوئی ہے. اس کے معنی کیا ہے، السیطرہ کے معنی مقرر ہونا. اب گردان دیکھیے سیطرہ، گردان میں جو پہلا لفظ ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے سیطرہ، تو اس میں یہ بھی فعللہ کا وزن بن رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں صاد یا طارہ، حروف کا رد و بدل ہوتا رہے گا لیکن وہ وزن وہی بنے گا. صحیح طورہ میں فا عین زبر فا لام زبر لا لام زبر لا فعللہ، وزن وہی، الفاظوں کی چینجنگ آتی رہے گی. تو صحیح طورہ میں کیا مثال انہوں نے بتائی تھی کہ فا کلمے کے بعد یا زائد ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں صاد اس کا فا کلمہ ہے اور یا اس کے بعد زائد ہے. تو صحیح طورہ، ٹھیک ہے. اس کی گردان صحیح طورہ یسیطرو صحیح طورۃ فہو مسیطر، بسیطر یسیطر صحیح طورۃ فہو مسیطر. الامر منہ سیطر والنہی عنہ لا تسیطر. الظرف منہ مسیطر والآلۃ منہ ما بہ سیطرۃ. افعال التفضیل منہ اشد سیطرۃ. اس کے بعد دیکھیے چوتھا باب ہے فاعلۃ. اس میں عین کے بعد یا زائد ہے، جیسے الشریفۃ کھیت کے غیر ضروری پتے کاٹنا. صحیح ہے. اب چوتھا باب اس میں بھی وہی وزن برقرار ہے جو ہم نے کیا بتایا تھا، فاعلۃ کا وزن ہم نے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پڑھا تھا رباعی مجرد کے ابواب کو، تو رباعی مجرد میں ہم نے کہا تھا کہ صرف ایک ہی باب ہوتا ہے فاعلۃ. تو آپ کے ذہن میں ضرور سوال پیدا ہونا چاہیے کہ ایک باب سے ہم نے اتنے سارے باب کیوں کر دیے. اس لیے کر دیے کہ جب مزید فی میں ہم الفاظوں کا رد و بدل کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، تو اس صورت پہ فاعلۃ کے وزن پر بننے والے بہت سارے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن البتہ ان میں الفاظ الگ ہوتے ہیں لیکن وہی وزن پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے ہم اس کو یہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد فاعلۃ جو ہے اس میں عین کے بعد یا زائد ہے. اب آپ صیغہ دیکھیں گے تو سمجھ آئے گا. شریفۃ اس کی مثال بتائیے، کھیت کے غیر ضروری پتے کاٹنا. اب شریفہ کو دیکھیے تو، اور ویسے بھی جو علامت بتائی جاتی ہے وہ آپ کو واحد مذکر غائب کے صیغے کے حوالے سے بتائی جاتی ہے. تو اس میں عین کے بعد یا زائد، یہ دیکھیے یہ عین کلمہ ہے کیونکہ فا عین لام، شین اس کا فا کلمہ ہے، را اس کا عین کلمہ ہے، اور فا جو ہے وہ اس کا
لام کلمہ ہے، تو اس کے را جو ہے، اس کا عین جو ہے اس کے بعد یا موجود ہے، تو یہی کہا گیا ہے کہ یا اس میں جو ہے نا عین کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے۔ شریف یشریف شریفتن فہو مشریف وشریف یشریف شریفتن فہو مشریف الامر منہ شریف والنہی عنہ لا تشریف الظرف منہ مشریف والآلۃ منہ ما بہ شریفۃ افعل التفضیل منہ اشد شریفتن۔ اس کے بعد باب دیکھیے فوعلتن، پانچواں باب آپ کے پاس ہے فوعلتن، فا کے بعد واو زائد ہے، جیسے الجوربۃ جراب پہننا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے علامت کیا بتائی ہے، فا کے بعد واو زائد ہے، کبھی یا زائد ہوگا، کبھی واو عین کے بعد زائد ہوگا، کبھی کچھ ٹھیک ہے۔ اس میں ہو رہا یہ ہے کہ مزید فی میں بس ہم تبدیلی کر رہے ہیں، حروف کی زیادتی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رباعی مجرد کے وزن پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر باب کیا ہے آپ کے پاس، فوعلتن یعنی فا کے بعد واو زائد ہے، الجوربۃ اس کی مثال بتائی ہے جراب پہننا، جس کے معنی آسانی سے یاد ہونے چاہیے۔ تصریف اس کی گردان جوربہ، جوربہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیم اس کا فا کلمہ ہے، را اس کا عین کلمہ ہے، با اس کا لام کلمہ ہے، اور فا کے بعد واو پریزنٹ ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ فا کے بعد واو کا ہونا اس کی علامت ہے۔ گردان دیکھیے اس کی جوربہ یجورب جوربتن فہو مجورب وجورب یجورب جوربتن فہو مجورب الامر منہ جورب والنہی عنہ لا تجورب الظرف منہ مجورب والآلۃ منہ ما بہ جوربۃ افعل التفضیل منہ اشد جوربتن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹا باب ہے آپ کے پاس فعلتن، اس میں بھی فعلتن کا وزن برقرار ہے، صرف حرف کی تبدیلی آئی ہے، ورنہ فعلتن وہی ہے۔ اب اس میں علامت بتائی گئی ہے، عین کے بعد نون زائد ہے، عین کے بعد نون زائد ہے، جیسے القلنسۃ ٹوپی پہننا، تصریفہ قلنسہ، آپ قلنسہ میں دیکھ سکتے ہیں خاف اس کا عین فا کلمہ ہے، لام اس کا لام جو ہے اس کا عین کلمہ ہے، اور سین اس کا لام کلمہ ہے، اور یہاں پر نون جو ہے وہ زائد ہے، اور نون کی ہی علامت بتائی گئی ہے کہ عین کلمے کے بعد نون کا زائد ہونا اس باب کی علامت ہے۔ اس کے گردان دیکھیے، خلنسہ یخلنس خلنسۃ فہو مقلنس وقلنس یقلنس خلنسۃ فہو مقلنس الامر منہ قلنس والنہی عنہ لا تقلنس الظرف منہ مقلنس والآلۃ منہ ما بہ قلنسۃ افعل التفضیل منہ اشد قلنسۃ۔ یہاں پر آپ نوٹس کر سکتے ہیں اس بات کو جو ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھی تھی، وہ بات یہ تھی کہ جب ماضی میں 4 حرف ہوں تو اس کا مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتا ہے، تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہر باب میں یقلنس ہو گیا، یجورب ہو گیا، ان تمام میں یہ جو ہے یہ صیغے کس کے ہیں، مضارع معروف کے صیغے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی علامت مضارع مضموم ہے، تو یہ قاعدہ آپ کو جاری ہوتے ہوئے یہاں پر نظر بھی آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے پاس 7واں باب ہے فعلاتن، ٹھیک ہے۔ فعلاتن لام کے بعد یا زائد ہے، جیسے الخلصات ٹوپی اڑانا، ٹھیک ہے۔ فعلاتن میں کیا ہے کہ لام کے بعد یا زائد ہے۔ خلصاتن اس کی مثال بتائیے جس کے معنی ٹوپی اڑانے کے ہیں، خلصہ اس کی مثال دیکھیے، خلصہ یہاں پر لام کے بعد یا زائد ہے نا، تو دیکھیے خواف جو ہے اس کا فا کلمہ ہے، لام اس کا عین کلمہ ہے، سین اس کا لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سین کے بعد یہاں پر یا زائد ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، جیسے کہ یہاں پر خلصیہ تھا، ٹھیک ہے، یہ تھا خلصیہ، پھر لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پر قاعدہ جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے خلصہ رہ گیا، خلصیہ، ٹھیک ہے۔ یا متحرک ماقبل مفتوح کو بھی الف سے بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی قاعدے جاری ہو سکتے ہیں، جب یا چوتھی جگہ پر واقع ہو، یہ والا قاعدہ بھی جاری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ خلصہ ہو گیا، ورنہ یہ اصل میں خلصیہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یا متحرک ماقبل مفتوح کو یا دوسرے قاعدے سے اس کو آپ نے بدلا تو یہ خلصہ کھڑا زبر کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور گردان کیا ہے اس کی، خلصہ یقلسی خلصاتن فہو مقلسن وقلسیہ یقلسا خلصاتن فہو مقلسن الامر منہ قلسی والنہی عنہ لا تقلسی والنہی عنہ لا تقلسی الظرف منہ مقلسن والآلۃ منہ ما بہ خلصات افعال التفضیل منہ اشد خلصاتن، ٹھیک ہے۔ اب خلصہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، خلصہ کی اصل خلصیہ ہے، یا متحرک ماقبل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، اسی طرح خلصاتن مصدر ہے، یہ خلصیاتن تھا، خلصاتن جو مصدر ہے نا آپ کے پاس وہ اصل میں کیا تھا، خلصیاتن تھا فعلتن کے وزن پر، اور ایسے ہی یقلسا مضارع مجہول ہے کہ دراصل یقلسیو تھا، یقلسا جو بتایا نا آپ کو وہ اصل میں یقلسیو تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور مقلسن مفعول دراصل مقلسیون تھا، مگر اس میں الف اجتماع ساکنین بتنوین کی وجہ سے گر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مقلسیون آپ مقلسیون اگر لکھیں گے، مقلسیون
یہ اصل میں نا اس طرح ہوں، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، مقلصیون، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ پھر یا متحرک ماقبل مفتوح کو الف سے بدلا، اس یا کو، یہ الف ہو گیا، مخلصان ہو گیا۔ جب مخلصان ہو گیا، یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی ساکن ہے، پھر آپ نے کیا کیا، الف اور نون کے درمیان اجتماعی ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا اور یہ بن گیا مقلصن، ٹھیک ہے، اس میں مفعول مقلصن بن گیا مقلصیون سے، مگر اس میں الف اجتماعی ساکنین بتنوین کی وجہ سے گر گیا، اور یقلسی مضارع معروف اصل میں یقلسیو تھا، یقلسی جو کہہ رہے ہیں نا ہم، مضارع میں یقلسیو تھا، یقلسیوم، ٹھیک ہے، پھر یہ یقلسا ہو گیا، یقلسی مضارع یقلسی یقلسیو تھا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قاعدہ کون سا جاری ہوا ہے کہ یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کو ساکن کیا گیا ہے، اسکان جاری ہوا ہے، یا کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مقلصن، مقلصن اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے کہ اصل میں مقلصیون تھا، اس میں فاعل مقلصیون تھا، ٹھیک ہے، لیکن مگر اس کی یا اجتماعی ساکنین بتنوین کی وجہ سے گر گئی۔ مقلصیون، مقلصیون کو بھی ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے مقلصن کو سمجھائے، مقلصیون، ٹھیک ہے، مقلصیون اصل میں مقلصیون تنوین کے ساتھ لکھیں گے، ٹھیک ہے، مقلصیون جب تنوین کے ساتھ لکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ مقلصیون، یا نون پیش یون ہے، ٹھیک ہے، مقلصیون کس طرح مقلصین ہو گیا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مقلصیون جو ہے وہ اصل میں مقلصیون کو اس طرح لکھیں گے، صحیح ہے، مقلصیون، کیونکہ اس طرح لکھیں اس طرح لکھیں ایک ہی بات ہے، مقلصیون۔ جب یہ مقلصیون ہے تو یا پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، مقلصیون، تو یا کے ضمے کو جو ہے سکون سے بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا مقلصین، مقلصین۔ جب یہ مقلصین ہوا تو یا اور نون کے درمیان اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی اور یہ مقلصن رہ گئی، سین نون زیر سن رہ گئی، ٹھیک ہے۔ جب یہ مقلصن رہ گئی تو اس کو اس طرح کلوز کر کے سین کے نیچے دو زیر بھی لگا سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہم کس طرح سے کلوز کریں گے، اس کو ہم اس طرح سے کلوز کر دیں گے، سین رکھیں گے، نون کو غائب کر دیں گے، تو یہ کس طرح لکھا جائے گا، مقلصن، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کی تعلیل ہوگی۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔